السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جب آندھی چلتی تو کیا اس کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ جاننا بہت اہم ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کے وقت میں کیا کرتے تھے اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس کی تعلیم بھی ہونی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر کے دن یعنی آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فیکا ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے بھیجی گئی ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرہ پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں، بارش دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ در منصور میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ اس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگا: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ نبی سے کہتے تھے: اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قدرتی چیز، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر گمان نہ کریں، آپ کسی سے مطالبہ نہ کریں کہ آپ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو قوم عاد نے جو نبی کے ساتھ گستاخیاں کی، ان کے ساتھ بے ادبی کی، تو آپ نے حدیث میں بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش سے ان قوم کو برباد کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے بجذب کہ ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا۔
اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا اللہ تعالیٰ دیا کرتے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں، طوفان آتی ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا اور ماننا ہوتا ہے کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہے، یہ جو بارشیں ہو رہی ہے تو یہ جو ہے ہمارے کھیتوں کے لیے، ہمارے فائدہ کے لیے ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بھی یاد کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یا ہمارے ایسے کچھ گناہ ہیں جس کی وجہ سے بھی تو عذاب آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا منشا اور صاف یہ ہے کہ آپ ڈریں، اللہ کی جو ہے پناہ میں رہیں، خوف خدا میں رہیں۔ فائدہ یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود ہی اسی میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیے۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے، تو ہم کو بھی یاد آنی چاہیے کہ پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب بارشیں ہوتی ہے، آندھی تیز چلتی ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کان میں ڈل لگا کر بھوجپوری گانا سنتے رہتے ہیں، نیوز دیکھتے رہتے ہیں، طرح طرح کی شکوہ شکایت، غیبت و چغلی فحش کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے محترم، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش اور آندھی کے آنے سے ان کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے رنگ فیکا ہو جایا کرتا تھا، اس عذاب سے کہیں عذاب نہ ہو جائے، لیکن وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاکیزہ نبی اور بندہ تھے، ان کو ایسی کوئی چیز کی ڈر بھی نہیں تھی، لیکن تب بھی ڈر خوف پیدا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی جو ہے تجویز بھی کرتے تھے کہ ایسا آنے پہ ایسا کیا کرو۔ تو آج ہم بے خوف ہیں۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ جب بھی بارش ہو، جب بھی آندھی تیز چلے، تو آپ جو ہے ہمیشہ خاموشی کے ساتھ ذکر الہی میں لگ جائیں اور اپنی دنیاوی چیز کو بھول جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جگہ حدیث میں ہے کہ ایک بار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آندھی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، سورج گرہن جس کو بلا جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا ان کا عمل تھا؟ نضر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آئی تھی۔ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ آج مسجد یاد نہیں آتی ہے۔ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ نبی کا حکم سنتے ہی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ رگ رگ میں بستا ہے نبی نبی، رگ رگ میں بستا ہے نبی نبی، اور نماز پڑھتے ہیں ہفتہ میں کبھی کبھی۔ مسجد کی جب بات آتی ہے، مسجد پہ جب آنچ آنے کی باتیں آتی رہتی ہیں، فسادی باتیں آتی رہتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جب مؤذن ایک آواز دیتا اللہ اکبر، آؤ اللہ مرا ہے نماز کے لیے، تو ہم
کوس و میل دور ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جب تھوڑی بھی تیز ہوا چلتی تھی تو مسجد چل جایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھنے کے گھر سے بھی مسجد سے کوس میل دور ہیں۔ آج ہر طرح سے جو ہے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک خبر ملتی ہے کہ مسجد میں ایک بھی وقت کی جو ہے مقتدی نماز نہیں پڑھنے آ رہے ہیں۔ 150 کی آبادی ہے، اس میں ایک بھی مقتدی نہیں ہے۔ ابھی حال فی الحال کی یہ ویڈیو ہے۔ بہت عالیشان مسجد تھی۔ عالیشان مسجد بنانے سے نہیں ہوتی ہے، عالیشان نمازی تیار کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو بھی بات کہی گئی ہے یہ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کو پیش کیا گیا ہے، اور عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے، اور اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایک دوسروں کے ساتھ رہنمائی اور اچھی راستہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں گے تو ٹوٹی پھوٹی زبان سے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایک بھی حدیث پر سچی طرح سے سچا اور نشٹھا کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اور اس پر عمل کرے گا تو میں اسے بخشواؤں گا میدان محشر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک اس ویڈیو میں